السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین سامعین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ تو ناظرین، ہم پچھلے درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 99 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 100 یعنی 100 نمبر سے آیت والی سورۃ التوبہ کی ہم اپنا آج کا درس شروع کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے 10 پارے مکمل کر لیے ہیں، 11واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ ہم آپ سے یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری اس محنت کو ضرور آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور یہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابق درسوں میں ہم نے منافقین کی، مشرکین کی، دشمنان اسلام کی صفات اور چند واقعات جو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی منافقوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور وہ ختم ہو جانے کے بعد، پہلے منافقوں کا اور ان لوگوں کا سب کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پاک صحابہ، ان کے بارے میں ان کو خوشخبری کے ساتھ یہ آیت بھیجی۔ بعض علماء نے السابقون الاولون ان صحابہ کو قرار دیا ہے جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ بعض کے قریب وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے صلاۃ پڑھی، اور بعض کے قریب غزوہ بدر تک اسلام قبول کرنے والے وغیرہ۔ راجح قول کے مطابق جنگ بدر تک اسلام لانے والے لوگ السابقون الاولون ہیں، کیونکہ اس کے بعد اسلام ایک سیاسی قوت بن چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ مکے کی وادیوں میں آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ مدینہ ہجرت کریں، اور ہجرت کرنے کے بعد جو وہاں پر ایک سیاسی خلا وہاں پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیاسی خلا پر کرنے کے لیے اور وہاں سے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں ایک ریاست کے طور پہ قائم کی اسلامی۔ اب جو ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے اور انہوں نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے ہیں، اس بارے میں ہم نے بہت باتیں سابق میں کر لی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں السابقون الاولون، وہ لوگ جو اول سبقت لے گئے اسلام قبول کرنے میں، جیسے کہ عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے، اور ان کے ساتھ عشرۃ مبشرہ ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بدر سے پہلے اسلام قبول کرے اور بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو راجح قول کے مطابق جنگ بدر تک اسلام لانے والے لوگ السابقون الاولون میں آتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جو سابقون اور اولون میں آتے ہیں۔ السابقون الاولون سے بعد
والے یعنی بقیہ صحابہ، بعض نے تابعین اور بعض نے تبع تابعین اور بعض نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، ایک تو صحابہ کی وہ جماعت السابقون اور اولون، اور وہ جماعت بھی جو ان کی یعنی کہ بعد میں آنے والے لوگ جو صحابہ ہیں جو بدر کے بعد اسلام قبول کرے ہیں، وہ لوگ بھی یہی کیٹیگری میں سیکنڈ درجے کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کی کل جماعت یہاں پر بشارتی جنت حاصل کر رہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر لیے ہیں، اللہ نے ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ بھی راضی ہے سابقون اور اولون کے والوں کے ساتھ، اور ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اب یہاں پر میں بتاؤں کہ صحابہ پر تبرہ کسنے والے بہت سارے جماعتیں دنیا میں موجود ہیں، خاص کر کے یہ کالے کپڑے اور کالے دل والے لوگ، متے کی پیداوار اور آگ کی پرستش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی قوم صحابہ پر تبرہ کرتی ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ اس کو نہیں مانتی کہ یہ صحابہ کی جماعت کے لیے، کل صحابہ کی جماعت، سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جس نے ایمان قبول کیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ بھی صحابی، اول البشر امت، یعنی کہ امت کے جو سب سے بڑے نبیوں کے بعد وہ کون ہیں امت میں؟ محمد رسول اللہ کی امت، اور محمد رسول اللہ کی امت میں بھی ابو بکر صدیق کا وہ مقام جو ساری کائنات میں کسی کو نہیں ملا سابقون میں۔ تو وہ لوگ ایسے صحاباؤں کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، ان جماعت والوں کو، ان لوگوں کو، کہ آپ یہ قرآن مجید کی آیت کا کیا کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ ان سے راضی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت عطا کر دی ان کو، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہر باری، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے باغ ہے قیامت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور ان لوگوں کے مذموم عقائد کی جڑ کاٹ دی ہے جو کہ سابقون اور اولون صحابہ کے نفوس قدسیہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جیسے کہ مفسرین نے بھی یہی بات کی ہے کہ رافضی ٹولے والے اپنے آپ کو بہت سارے القابات کے ساتھ وہ لوگ نوازتے ہیں، تو یہ صحابہ کی جماعت کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ایک منہ پہ ایسی تماچا ہے یہ قرآن مجید کی وہ آیاتیں کہ وہ قیامت تک ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہمارے بڑے ہم کو کیوں یہ آیتیں نہیں پڑھ کر سناتے۔ ذاکرین اور واعظین جو یہ تبرہ کسنے والی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف وہی باتیں، وہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ایسی ایسی باتیں جو ہے بتاتے ہیں اپنے چیلے چپاٹوں کو، اپنے ماننے والوں کو، جس میں صحابہ کی دشمنی ہو، صحابہ سے بغض و کنات پیدا ہو، ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں، جو بہت ساری کتابیں ہیں، اب میں کہاں تک نام لوں، بحار الانوار اور کیا کہتے ہیں تبرسی کی کتاب، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، اور بہت ساری یہ جو روافظ کی جو گینگ ہے، پارٹی ہے، ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، تو اس میں اپنی من گھڑت باتیں ڈال کر کے لوگوں کو صحابہ کے خلاف جمع کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی دعوت دوں گا کہ آپ یہ آیات کس کے اوپر فٹ کریں گے؟ اگرچہ یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کے بارے میں نہیں ہے تو اور کس کے بارے میں؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیں۔ آگے اللہ فرماتا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم
نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی یہاں پر کہ مدینے کے اندر بھی منافق ہیں، اور اطراف مدینے کے جو ہیں اعرابی لوگ ہیں، جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ بعد میں یہ آنے والے وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب صدیق اکبر کی خلافت آئی تو یہ لوگ صاف صاف کھلم کھلا مرتد ہوئے، اسلام کو چھوڑا، بعضوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کے رسول کو بھی اطلاع دے رہا ہے، اور اسی باتوں میں، اسی آیتوں میں ان صحاباؤں کی جماعت کو بھی اطلاع دے رہا ہے جو بعد میں جن کے اوپر مصیبت پڑی تھی، یہ مانعین زکوٰۃ سے ان کو لڑنا پڑا اور مجبوراً ان کے خلاف قتال کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، اور صحابہ جان گئے تھے، اور خاص کر کے صحابہ میں جو عشرۃ المبشرہ کے بڑے صحابیاں ہیں، وہ تمام صحابہ کو ان باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہی بیس کی بنیاد پر مرتدین کو، منافقین کو اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو ان مانعین زکوٰۃ، ان منافقوں کو کھدیڑا اور اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ لوگوں کو بھی نشاندہی کی تھی جو منافقوں کے بہکاوے میں آئے تھے۔ یہ وہ سچے مسلمان تھے جن کا ماضی بھی بے داغ تھا، سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا، ان کی تعداد 7 تھی، ان لوگوں نے خود کو بطور سزا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ آگے دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، تو 7 صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے منافقین کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کا سابق میں ریکارڈ بھی اچھا تھا اور مستقبل میں بھی ان کا ریکارڈ اچھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سچے صحابہ کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سچے مومن جو کہ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے خود کو سزا پر پیش کر دیا تھا، انہوں نے صدقہ کے لیے اپنا مال بھی پیش کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اسی مال کی محبت نے انہیں مدینے میں بیٹھ رہنے پر مجبور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ قبول کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے باقی مال گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے حب دنیا، بخل اور حرص جیسے امراض سے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت بھیج دے۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آل ابی اوفا پہ رحمت بھیج دے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ ان کی جو غلطی وہ کیے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے تبوک سے اور وہ توبہ کر رہے ہیں، تو اور وہ صدقہ دے رہے ہیں تو ان کا صدقہ لے لو۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے نظام میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد یہ جو انفرادی زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا، بلکہ اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم چلتا ہے، اور سارے لوگ جتنی اپنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ حکومت کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی سسٹم اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ انفرادی زکوٰۃ کے لیے
گنجائش نہیں ہے. ہاں اسلامی ریاست نہ ہو تو اجتماعی طور پہ کچھ لوگ مل کر کے یا اپنے گھر والے یا جس طرح بھی ہو سکے انفرادی یا اجتماعی طور پہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ہاں اگرچہ اسلامی ریاست ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین نے زکوٰۃ کو وصول کیا اور حکومت کی فلاح بہبودی، عوام کی فلاح بہبودی کے لیے کام کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا بھی کیجئے. وہ جو توبہ کی ہیں نا ان کے حق میں دعا بھی کیجئے رحمت کی، اور ان کے دل کو سکون مل جائے گا، تسکین مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ ان کے حق میں دعا کریں گے تو دل کی سکون میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو دل کی تسکین ہو جائے گی. اللہ آگے فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقہ قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی صدقہ زکوٰۃ جو بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. نقد مال، غلہ اور پھل، شہد اور معدن اور مویشیوں پہ زکوٰۃ نکالی جائے، جبکہ ذاتی استعمال کی اشیاء کھیتی باڑی کے مویشی، سبزی صنعت و حرفت کی مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں پہ مفسرین نے بتایا ہے کہ نقد مال پر ہے اور جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی کہ 87 گرام، 7.5 تولے سونا 87 گرام ہے، اسی سے نقد مال کا نصاب متعین کیا جا سکتا ہے. اگر ایسے مال پہ سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے. دیکھیں مولانا عبد الرحیم کیلانی مرحوم کی کتاب اسلام میں ضابطۂ تجارت. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ نصاب علماء کرام نے بتایا کہ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی اس کی مقدار یا اس جیسی نقد رقم ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ضرور نکالے گا. اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسلامی ریاست ہو تو اسلامی ریاست اس کو وصول کرے گی. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے اور ان قریب تم ظاہر اور خفیہ کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم عمل نیک کرتے جاؤ، اے مومنوں اے مسلمانوں تم نیک عمل کرتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو اس کا اجر عطا کرے گا. نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی جنہوں نے از خود اپنے آپ کو سزا دی تھی، اس کے علاوہ کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی پکے مسلمان تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں برملا اعتراف گناہ کر لیا تھا. ان کا قصہ آیت نمبر 118 میں آئے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی، اور اس میں کون کون لوگ تھے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع بھی پکے مسلمان تھے. یعنی کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا. انہوں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا. اور ان کے بارے میں مزید آگے 118 نمبر کی آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کچھ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
اللہ فرماتا ہے کچھ اور ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض سے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ ان کے لیے کمین گاہیں اور کمین گاہیں بنے جو اس سے قبل اور اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین لوگوں نے مسجد زرار کے نام پر ایک مسجد بنائی تھی، اور وہاں پر کام کیا تھا؟ صرف اسلام کے خلاف اور اسلامی نظریات کے خلاف بکواسات کرنا، کس طرح نقصان پہنچے اسلام کو اس کے بارے میں بات کرنا، یہی ان کا مشغلہ رہا ہے۔ یہ مسجد منافقین نے اپنی ناپاک سازشوں کی تکمیل اور تخریب کاری کے اڈے کے طور پر بنائی۔ اس کام میں بنیادی طور پر ابو عامر راہب نے ادا کیا، جس طرح عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھتا تھا، ابو عامر راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت کے میدان میں اپنا حریف سمجھتا تھا۔ جب عرب مشرکین، کفار، یہود وغیرہ اسلامی طاقت کا رستہ روکنے میں ناکام رہے تو اس وقت قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی ترکیب سوچی۔ روم جانے سے پہلے منافقین کو مسجد بنانے کا کہہ دیا، تاکہ اگر وہ یا اس کا کوئی قاصد آئے تو مسجد میں بیٹھ کر ایسے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مشورہ وغیرہ کر سکیں۔ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ مسجد قباء بعید ہے، جہاں بارش ہے، پہنچنا مشکل ہے، نیز بارش میں آپ مسلمانوں کے لیے بھی وہاں پہنچنا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر برکت کے لیے 2 رکعت صلاۃ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ پڑھانے کا وعدہ کر لیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی صفات بیان کر کے بہت ساری باتوں کی وضاحت کر دی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اور یہ جو مسجد زرار بنائی گئی ہے، یہ بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کہا گیا کہ وہ وہاں پر نماز پڑھائے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اللہ نے روک دیا، آپ نے وہاں پر نہیں پڑھایا، اور آپ نے کہا کہ تبوک سے واپس آنے کے بعد ایسا کریں گے۔ لا تقم فیہ ابدا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلی دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے وہاں پر جا کر نماز نہیں پڑھی مسجد زرار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی کا حکم دے رہا ہے، امت کو بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں پاکی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شعاع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بیہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اے نبی، آپ مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی اول یوم سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی؟ ایک نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ رسول اللہ کی مسجد ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے۔
یہ مسجد کون سی ہے؟ صحابہ کی ایک جماعت مسجد نبوی کی قائل ہے اور دوسری مسجد قباء کی۔ دونوں مساجد آیت میں بیان ہونے والے اوصاف کے حامل ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قباء کے لیے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ پانی کے ساتھ ڈھیلے بھی طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی کہ مسجد ضرار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا، بعد میں اس کو توڑ دیا گیا، اور کیونکہ اس کی پہلے دن سے بنیاد غلط اور برے افعال پر بنی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بناؤ ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ یہ عمارت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ظلمن اور منافقت بتاتے ہوئے جو مسجد بنائی گئی تھی، اس میں ایک تو عبداللہ ابن ابی منافق، اور دوسرا جو ہے ابو عامر نامی ایک جو ہے عیسائی پادری تھا یا راہب تھا، بہرحال وہ بھی اسی نشان ملامت میں شامل ہے۔ یہ عمارت مسجد ضرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ جرب سے مراد دریا وغیرہ کا ایسا کنارہ ہے جس کے نیچے کی زمین پانی بہا کر لے گیا ہو اور وہ کسی وقت بھی پانی کے ایک ہی ریلے سے دریا میں گر جائے۔ اس آیت میں اللہ کے خوف اور اس کی رضا کو پختہ اور ٹھوس مینے اور نفاق زمین سے اور نفاق کھوکھلے گڑھے یا کھائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس عمل کی بنیاد نفاق ہو، یہ نفاق پہ ہو، خواہ دیکھنے میں اچھا نظر آتا ہو جیسے کوئی مسجد، وہ اسے جہنم میں جا پھینکے گا۔ یعنی کہ وہ عمل بہت بھی اچھی لگ رہی ہوں گی مسجد، تو مگر جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے اس کے قریب جانے کا حکم نہیں ہے۔ دل کے پارا پارا ہونے سے مراد ان کا خاتمہ ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ہی میں ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے پڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آئے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر مسرت مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہاں پر صفاتی طور پر بہت باتیں بتائی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تورات، انجیل اور زبور میں بھی یہ کتابیں موجود ہیں، یہ باتیں موجود ہیں۔ دل کے پارا پارا ہونے سے مراد ان کا خاتمہ ہو جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق میں ان کے دلوں سے نہیں نکلنا۔ یعنی کہ یا تو نفاق کی حالت میں مر جائیں تب نکلے گا یہ، یا پھر انہی کے اندر رہے گا، یعنی یا پھر
دل کا پارا پارا ہوتے ہوئے یہ کام چلا لیا جائے گا ان کی طرف سے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سودا کرنے والا کتنا کریم ہے اس کا اندازہ ازراہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سودا کرنے والا کتنا کریم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ جان و مال خود اسی کی دین ہے اور اس کی ملکیت بھی ہے، جب وہ واپس لینا چاہے لے سکتا ہے۔ انسان کے پاس اس کی ملکیت نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ یہ خوشخبری تو تبھی ہو سکتی ہے جب مسلمان بھی اس بیع نامے کی شروط سے اتفاق کریں اور ان پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے میں یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر مسرت مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، السابقون الاولون، اور ان کے متبعین یعنی پورے مکمل صحابہ اور بعد والے لوگ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی صحابہ کے عمل پہ عمل کرے گا وہ لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے رکھی ہیں۔ تو بہت ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے سامنے ہوئی ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس درس کی ویڈیوز کو آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اگرچہ پسند آئے تو آگے تک بھیجائیں ضرور۔ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ درس لے کر آتے ہیں، اپنا وقت نکال کر کے، تاکہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو آج 111 نمبر کی آیت سورۃ التوبہ میں ہم نے مکمل کر لیا ہے، 11واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور 111 نمبر سورۃ التوبہ کی آیت پہ ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا۔ اور آج کا درس ہمارا 100 نمبر سے شروع ہوا تھا، 100 سے 111 تک ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی یہ گواہ ہے قرآن مجید کہ وہ لوگ کتنی پاک زندگی گزار کر دنیا سے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ تو صحابہ کی جماعت کی شکل پکڑیں، ان کی رسی کو پکڑیں، ان کے دانتوں سے، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احکام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا ہے، اس کو پکڑ لیں، لازم اپنے آپ پر اس کو لازم کر لیں، اور السابقون الاولون کا اپنے آپ کو مصداق بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں جانے والا بنائیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بات اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی معلوم کرنا ہے بات، تو ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے۔ ہم پھر دوبارہ اگلی ملاقات میں حاضر ہو جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔